سی تمہید کی اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ یہاں تک اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کے محبوب نبی امام الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی اولین اور مقدس جماعت صحابہ کے 3 طبقات کو بیان کیا ہے۔ کامل توجہ میری طرف، آپ تھوڑا سا قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ میں قرآن مجید کی اس آیت میں سب سے پہلے اصحاب رسول کے جس مقدس طبقے کو بیان کیا، قرآن انہیں مہاجرین کہتا ہے۔ آگے والانصار میں یہ مقدس وہ جماعت ہے جسے قرآن انصار کا نام دیتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، آپ تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ میں ان متعدد اور مختلف طبقات کا تعارف پیش کروں۔ سب سے پہلی وہ جماعت جنہیں جماعت صحابہ میں مہاجرین کہتے ہیں۔ یہ مہاجر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی فرصت میں اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی معیت میں آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر پہ صرف ایمان نہیں لائے، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کی محبت میں فدا کیا۔ یہی وہ لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کیے، اور یہ حقائق ہے، اس حقیقت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ ان سے وطن چھین لیا گیا، نبی کے صحابہ نے وطن چھوڑ دیا، ان سے والدین جدا کیے گئے، نبی کے صحابہ نے والدین کی قربانی دی، ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے، انہوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک صحابی اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے۔ یہ مہاجرین وہ جماعت ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ آئے، اس کی فوج نے آ کے اس صحابی کو گرفتار کیا اور کہا کہ تجھے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ صحابی کہنے لگے میں اپنی جان میں اپنے من میں آزاد ہوں، تمہاری جرت نہیں ہے کہ مجھے آپ روک سکے، میں اپنی مرضی سے جیتا ہوں، اپنی مرضی سے رہتا ہوں، اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کی فوج کہتی ہے کہ تیری بیوی مکہ کی منڈی ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے اسے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ صحابی نے بیوی چھوڑ دی، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اکیلے جہاز سے نکلے۔ یہ مہاجر وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ دنیا میں عزیز دوستو کوئی بھی اپنا وطن نہیں چھوڑتا۔ میرے لیے میرا وطن، آپ کے لیے آپ کا وطن، یہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں۔ اگر ہماری بچیاں بیاں کے بھی اپنا وطن چھوڑ کے لے جائی جا رہی ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتی ہے، نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ جہاں بچہ پیدا ہوتے، جہاں زندگی گزارتے، جہاں جوانی میں قدم رکھتے، جہاں پروان چڑھتے، کیسے ممکن ہے اس گھر کو چھوڑ دیا جائے، وطن کو چھوڑ دیا جائے؟ مگر میں قربان جاؤں آقا کے مقدس جماعت سے۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، انہوں نے اپنے وطن چھوڑے، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے۔ والمہاجرین میں یہ مقدس جماعت ہے جو مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی کی محبت میں نکلے، بعض تو نبی کی معیت میں نکلے، اور کچھ تو خوش نصیب وہ بھی ہے جو اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گئے ہیں، اس سفر میں نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گئے ہیں۔ والانصار میں وہ مقدس جماعت ہے، اصحاب رسول کا وہ طبقہ مراد ہے کہ جنہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنی پلکیں بچھائی ہے۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو، گزرنا جہاں سے ہے اس محلوں کو، وہاں میرے سینے
کی دھڑکن بچھا دو. یہ تھے وہ انسان لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اپنی پلکیں بچھائی ہے, اپنی جان پیش کی ہے, اپنے سینے نبی کے قدموں میں بچھائے ہیں. یہ وہ انسان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے تو کیا نبی کی معیت میں آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے گھر قربان کیے, جائیدادوں کے آدھے حصے دیے. انہوں نے سب کچھ نبی کے جانثاروں پہ قربان کر دیا. والذین اتبعوہم بإحسان میں وہ جماعت مراد ہے جو مہاجر تو نہیں تھے, جو انصار تو نہیں تھے, مگر وہ فتح مکہ کے بعد نبی پہ ایمان لائے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے. ان تین طبقات کا ذکر کر کے قرآن نتیجہ بیان کرتا ہے. جگ بلوک والوں مہاجرین کا ذکر قرآن نے کیا ہے, انصار کا ذکر قرآن نے کیا ہے. فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی جماعت صحابہ کا ذکر قرآن کر کے آگے اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جیسے نبی کی جماعت اللہ کی عطا پہ راضی ہے, اللہ بھی محمد کی پوری جماعت پہ راضی ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, عصمت صحابہ, مقام صحابہ, خلافت راشدہ. عزیزوں, جماعت صحابہ اگر میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ یہ مقدس جماعت کام تھی, ان بزرگوں میں یہ طرف, یہ محبت, اصحاب رسول سے محبت کا وہ شربت حضرت قاضی مظہر حسین نے چکوال کی دھرتی پہ بسنے والے سنیوں کو پلا دیا کہ پیغمبر کے صحابہ کا ذکر آ جائے, خدا کی قسم ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے, جلا بھی ہو جاتا ہے. ہمارے قائد, ہمارے راہبر, دور سے سچے قائد, سچے راہبر, علی حق کا ظہور, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. ان تین طبقات کا ذکر کر کے مہاجرین, انصار اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کے دامن رسالت سے وابستہ ہونے والی مقدس جماعت صحابہ کا ذکر کر کے رب قرآن میں اعلان کرتا ہے. یہ محض اعلان نہیں, نبی کے صحابہ کر کے یہ سند ہے. محض اعلان نہیں, نبی کے صحابہ کر کے یہ سرٹیفکیٹ ہے. یہ محض اعلان نہیں, نبی کے صحابہ کر کے یہ وار ہے. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ پیغمبر کی جماعت اللہ پہ راضی ہے, اللہ محمد کے صحابہ پہ راضی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر رب کے خزانے میں اس جماعت سے بہتر کوئی جماعت ہوتی, اللہ مصطفیٰ کو وہ دے. خدا کی قسم قرآن میرے سر پہ رکھے, میں اپنی بات پہ پورا ضبط اور کنٹرول رکھتا ہوں. میں دلائل کی بنیاد پہ اعلان کر رہا ہوں, اگر جماعت صحابہ سے بہتر رب کی دھرتی پہ کوئی جماعت ہوتی, اللہ مصطفیٰ کو وہ دیتا. نہیں, میں اس سے بھی آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں, چکوال والوں, یہ میرے سامنے تو 500-700 یا 1000 لوگ نہیں, یہ جیڈی سسٹم کے حوالے سے, یہ سید ابو بکر شاہ آفیشل چینل سے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. میں بڑھ بڑھ کے جملہ کہتا ہوں, اگر ابو بکر سے بہتر دھرتی پہ کوئی ہوتا, اللہ نبی کو وہ دیتا. عثمان و علی سے بہتر اگر دھرتی پہ کوئی ہوتا, اللہ نبی کو وہ دیتا. فاروق اعظم
کے دھرتی پہ کوئی ہوتا اللہ نبی کو وہ دیتا. رب کے خزانے میں ابو بکر سے بہتر رفیق کوئی نہیں, عمر سے بہتر جلی کوئی نہیں, عثمان سے بہتر بایا کوئی نہیں, مولا علی سے بہتر غازی کوئی نہیں, حسنین سے بہتر نواسے کوئی نہیں, معاویہ سے بہتر کاتب کوئی نہیں. رب کے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے, جو سب سے بہتر تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے, جو سب سے بلند تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے. جو رب کے خزانے میں سب سے اعلیٰ تھے رب نے وہ غلام اپنے لاڈلے محمد مصطفیٰ کو دیے. ماشاء اللہ. والذین اتبعوہم بإحسان. اس آیت کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو میں وضاحت چاہتا ہوں, غور کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جناب امیر معاویہ مصطفیٰ پہ ایمان لا چکے تھے, مگر ایمان کو چھپائے رکھا. جس دن فتح مکہ کے موقع پہ جناب ابو سفیان ایمان لائے, اس دن امیر معاویہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے. چکوال والو, آج کا کمزور سا مسلمان جان پہ کھیل جائے, ایمان نہیں چھپاتا. سینے میں گولیاں اتر جائیں, آج کا مومن ایمان نہیں چھپاتا. گھر سے بے گھر کر دیا جائے, ایمان نہیں چھپاتا. اور ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں, ہم پھر بھی ایمان نہیں چھپاتے. کیا خیال ہے جس کی نگاہ نے نبیوں کے سلطان کو دیکھو, بنا مصطفیٰ کو دیکھنے والا اپنا ایمان کیسے چھپا سکتا؟ جس دن امیر معاویہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے, اسی دن مصطفیٰ کی غلامی کو اپنایا ہے. اسی دن. اور جناب امیر معاویہ کہنے نہیں آئے, ابا حضور کے ساتھ آئے, اپنے بڑے بھائی کی معیشت میں آئے. توجہ ہے تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, ہم 10 بجے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. سلامت رہے, اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے. آمین. ذرا زور سے بولو. یہ آخری جلسہ تو نہیں ہے نا, آپ کو پھر بھی بلانا ہے, آپ پھر بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. چلے کوئی نہیں, میں اپنی بات تو پوری کر کے چھوڑوں گا. وہ 10 بجے 10:15 11 ہوں 12 ہوں 2 بج جائیں, میں بات تو پوری کروں گا انشاءاللہ. منزل چاہیے ہمیں, وقت نہیں چاہیے. میں آپ کو منزل پہ پہنچا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ, اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. توجہ کریں, جب جناب امیر معاویہ ایمان لائے ہیں, اکیلے نہیں آئے, ابا حضور کے ساتھ آئے ہیں. اس مقام پہ میں جملہ کہتا ہوں, ذرا دل پر لکھنا. جب تک کسی نے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں تھا, تب تک ہم نے بھی انہیں مانا نہیں تھا. پتہ نہیں میری بات آپ کے دل میں اترے یا نہ اترے, اللہ کرے میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں. جب کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ ابو سفیان نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, امیر معاویہ نے یہ کیا, فلاں نے کھڑے ہو کے یہ کیا, سوال یہ پیدا ہوتے کیا کب ہے؟ مصطفیٰ کو پہچاننے سے پہلے کیا یا پہچاننے کے بعد کیا؟
اگر تو پہچاننے کے بعد کیا ہے پھر سوال کر، اگر تیری جرت ہے تیرے سوال کے جواب کے لیے میں حاضر بیٹھا. اور اگر پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کے ان لمحات پہ کلام ہے جو پہچانے نبوت سے پہلے کا عمل ہے، تو میں برملا کہتا ہوں جب تک مصطفیٰ کو پہچانا نہیں تھا تب تک ہم نے بھی انہیں مانا نہیں تھا. بولیے 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 ذرا محبت سے. جناب ابو سفیان جب آئے نا در رسول کے، توجہ کرنا، وہ رات بڑی عجیب تھی. میرے آقا فتح مکہ کے نیت سے نکلے، ایک گھاٹی میں حضور نے پڑاؤ کیا. اگلے دن آقا مکہ میں داخل ہو کے الفاتحانہ انداز میں جائیں گے، مگر توجہ سے بات سمجھنا. ایک وقت وہ بھی تھا میری آقا کو رات کی تاریکیوں میں مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا. آج وہ وقت ہے کہ 10,000 کا لشکر جنرال میرے پیغمبر کے ساتھ ہے. نبی کی آگے بھی ننگی تلواریں لے کے نبی کا لشکر چلتا ہے، نبی کے پیچھے بھی نبی کے جانشاں صحابہ ہے، نبی کے دائیں اور بائیں بھی نبی کی مقدس جماعت ہے. میری آقا نے مکہ میں قدم رکھنے سے پہلے ایک گھاٹی میں پڑاؤ کیا ہے. آقا نے اپنے یاروں سے کہا ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے بیٹھ کے آگ جلائے، چونکہ رات کا وقت ہے. وہ ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھ تو نہیں پائیں گے مگر ان کے جاسوس ضرور آ کے ہمیں پہاڑوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے تعداد کا اندازہ لگانا چاہیں گے. میری آقا نے فرمایا ہم تو نظر نہیں آئیں گے مگر تمہاری آگ کی کثرت کا جلنا دیکھ کے وہ مروب ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا لشکر ہے. میری آقا کے فرمان پہ صحابہ نے آگ جلا دی. ہر خیمے کے سامنے 2-2 4-4 جگہ صحابہ نے آگے جلا دی. رات کا وقت ہے، نبی کے جاسوس نبی کے جانشین بھی راتوں کو پہرا دے رہے تھے، ادھر سے جاسوس بھی راتوں کو گشت کر رہے تھے. ان جاسوسوں میں میرے پیغمبر کے جانشین نبی کے چچا ہے جنہیں حضرت عباس کہتے ہیں. انہوں نے ایک شخص کو ایک مقام پہ کھڑے دیکھا. حضرت عباس نے آواز دے کے کہا سنبھل جا، تجھے آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس شخص نے بھی عباس کی آواز کو پہچانا. وہ شخص بول کے کہتا ہے کہ میرا بھائی عباس تو مجھے پہچانتا نہیں، میں مکے کے سردار ابو سفیان ہوں، مجھے قریب آنے کی اجازت تو دیجئے. حضرت عباس کہتے ہیں تو میرے قریب نہ آنا، وہی اپنے مقام پر ٹھہر، پہلے تیری تلاشی لوں گا تب تجھ سے بات کروں گا. حضرت عباس کے جناب ابو سفیان اس وقت مروب ہو چکے تھے. حضرت ابو سفیان نے جناب عباس کو پکڑا، ایسے نکر پہ لا کے کھڑا کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ نیچے کو اشارہ کر کے کہا، فرمایا دیکھ عباس اپنے بھتیجے محمد کو کس شان سے مکہ میں داخل ہوتا ہے، کتنا بڑا لشکر لے کے ہم پہ چڑھائی کرتا ہے. حضرت عباس سمجھ کے اس کے اندر کی کیفیت کو فرمایا تو جان بچانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے سوا چھٹکارا نہیں ملتا، اللہ کے نبی کو اپنا دے. ابو سفیان کہتا ہے میں مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے ڈرتا نہیں ہوں، میں یہ فیصلہ ڈر کے نہیں کروں گا، مصطفیٰ کی شان دیکھ کے کر چکا ہوں، مجھے اللہ کے نبی کی قدموں میں لے جایا جائے. جناب ابو سفیان نے حضرت عباس کو کہا آپ یہیں رکے، میں شہزادوں کو لے کے آتا ہوں. وہ اپنے گھر چلے، اپنے 2 شہزادوں کو لیا، بڑے اور چھوٹے بیٹے کو لیا. حضرت عباس کو لے کے جناب ابو سفیان رسول اللہ کی معیت پہ آئے. فجر کی نماز کا وقت تھا، شہزادوں کو نبی کی نگاہ نبوت کے سامنے بٹھا دیا. یہ تینوں لوگ سر چشمے، تینوں لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، آنکھیں نیچی کر کے بیٹھے ہیں. میری آقا نے فرمایا ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آقا لڑنے نہیں آیا، میں غلامی مصطفیٰ میں اترنے کے لیے آیا ہوں. میری آقا نے سینے سے لگایا، تینوں کو کلمہ پڑھایا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کے 2 شہزادوں نے کلمہ پڑھا. اگلا دن تھا، میری آقا مکہ میں داخل ہوئے، یہ شہزادے بھی ساتھ تھے. مجھے دیکھنا ذرا، چکملو کبالو تڑپ جاؤ گے. میری آقا نے مکہ میں قدم رکھ کے جو اعلان کیا ہے وہ 12-13 مقامات کا متعدد روایات پہ
گزرتا ہوں. میری آقا نے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا اور آج کے دن جو کعبۃ اللہ میں آ جائے محمد اسے بھی امان دے گا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محمد اسے بھی امان دے گا. اور مکہ والوں سنو, کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو, نبوت کا فرمان سنو. میری آقا نے فرمایا آج کے دن جیسے کعبے میں آنے والے کے لیے کھلی عام چھٹی ہے, جیسے گھر کی حویلی بند کرنے والے کے لیے امان کا اعلان ہے, ویسے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ جو باہر سے چل کے ابو سفیان کے ڈیرے بھی آ جائے محمد اسے بھی امان دیتا ہے. جو ابو سفیان کے ڈیرے پہ آ جائے اس سے مواخذہ نہیں, اس سے پوچھا نہیں جائے گا, اس سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. جو ابو سفیان کے گھر آ جائے, چکوال والوں اگر بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جو باہر کا بندہ باہر سے چل کے ابو سفیان کی چار دیواری میں آ جائے, ابو سفیان کے گھر آ جائے, اسے کچھ بھی کہا زور سے, اسے کچھ بھی کہا. ابو سفیان کی حویلی کا اتنا احترام کہ جو باہر کا چل کے اس گھر میں آ جائے اسے تو نبوت کچھ نہیں کہنے دیتی, جو خود پیدا ہی ابو سفیان کے گھر ہو جائے. جو باہر سے آ جائے نبوت اسے تو کچھ نہیں کہنے دیتی, جو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر ہو جائے. کیا خیال ہے اللہ کے نبی اسے کچھ کہنے دیں گے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اللہ کے نبی اسے کچھ کہنے دیں گے؟ کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کر, کل قیامت کے دن ان شہزادوں کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں, اور تجھے سامنا کرنا ہوگا. تجھے مصطفیٰ کا یہ نظارہ رب دکھائے گا. تجھے دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے غلاموں کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں. مصطفیٰ پوچھیں گے تجھ سے کہ جدا سایہ نے ہانا لالے اسی, پھر تیرے پیٹ مروڑ کیوں؟ جب مصطفیٰ نے سینے سے لگا دیا. جب آقا نے سینے سے لگا لیا تو تیرے پیٹ میں تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ یاد رکھے جب تک مصطفیٰ نے پہچانا نہیں تھا, انہوں نے کملی والے کو پہچانا نہیں تھا, تب تک ہم نے بھی انہیں مانا. غور سے, تب تک ہم نے بھی انہیں مانا. اور جدو سائیاں نے ہانا ڈالے پھر جو بھی مصطفیٰ کے در کا غلام ہے وہ صبح قیامت تک اہل سنت کا امام ہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, ذرا دل پر لکھنا. جناب سیدنا, بطور خاص توجہ رکھنا, حضرت امیر معاویہ کا تعارف یہ نہیں کہ وہ یزید کے ابا ہیں. توجہ کرنا, میں دوبارہ اپنے جملے عرض کرتا ہوں. جناب امیر معاویہ کا تعارف یہ نہیں کہ وہ یزید کے ابا ہیں. امیر معاویہ کا تعارف ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا کاتب ہے. یہ بھی کوئی تعارف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو. لوگ یزید کو کراس کر کے امیر معاویہ تک پہنچیں گے, ابو سفیان تک پہنچیں گے. نہ مجھے یہ بتا کہ اتنے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ کو ایسی کمزور بیساکھیوں کی ضرورت کب ہے. امیر معاویہ کو یزید جیسے کمزور ساروں کی
کی شان کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، میرے پاک محمد کا فرمان کافی ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عصمت صحابہ، شان امیر معاویہ، عصمت امیر معاویہ، خلافت راشدہ۔ اگر ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو وہ کراس کریں گے، تو لاکھ واری کر یزید کا دفاع، پترا دے نا یزید رکھ، پوتریاں دے نا یزید رکھ، دوتریاں دے نا یزید رکھ، جے تینوں ایڈا پیار ہے۔ چکوال والو، میں 100 کا جملہ کہتا ہوں، جے ایڈا چنگا ہوندا تے میرا پیر ہاتھ تے ہاتھ رکھ نہ دینا۔ ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 خلافت راشدہ۔ ہم کسی یزید اور یزیدی کردار کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور امیر معاویہ کو مجبور مال مت سمجھا جائے۔ معاویہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، میرے پاک محمد کا فرمان کافی ہے۔ جنہوں نے پہچانا علی کے ایک شہزادے نے حضرت امیر معاویہ کے سر پہ خلافت کا ہاتھ رکھا تھا، دوسرے شہزادے نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بشت کا ہاتھ رکھا تھا۔ ہم حسن کے غلام تھے، معاویہ کو سردار جانا، حسین کے غلام تھے، معاویہ کو سردار جانا۔ اور یزید کی جہاں تک بات ہے، میں واضح اعلان کرتا ہوں، دل بھرا پہ حسین ہے، غم عاشقاں پہ حسین ہے، سب برزمیں پہ حسین ہے، سب یاسماں پہ حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہیں زمین کے، کسی آدمی کے خمیل کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیوں، سنو اے شمر کے قصیدیوں، جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی شبیل ہوں، میری پر زبان بھی حسین ہے۔ معاویہ کے لیے سہارا یزید نہیں، قرآن ہے۔ زور سے زور سے، میرے آقا ایک دن موجود ہیں، جبرائیل امین آئے، جماعت صحابہ ایک پوری جماعت تھی، نبوت کے پہلو میں بیٹھی قرآن لکھتی تھی۔ میرے آقا فرمانے لگے جبریل قرآن پہلے بھی آتا ہے، یہ صحابہ بیٹھ کے لکھتے ہیں، مگر مجھے مزید ضرورت ہے کسی کاتب قرآن کی، تو میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، بتاؤ کہ مزید کتابت قرآن کے لیے اپنے یاروں میں سے ڈیوٹی کس کی لگاؤں، کسی اس مشن کے لیے ہائر کروں؟ تو جبرائیل کہنے لگے آقا آپ کے یاروں میں امیر معاویہ کوئی نہیں۔ یہ اسی جبریل کے جملے ہیں جنہوں نے معراج کی رات میرے آقا کے فرمانے پہ کہ جب میں معراج پہ نکلا تو مجھے کسی بشر کی نگاہ نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کسی نے آتے دیکھا، شاید لوٹتے بھی کوئی نہ دیکھے۔ جبریل لوگ تو پہلے سے انکاری ہیں، جب میں جا کے بتاؤں گا کہ میں بیت المقدس گیا، میں 7 آسمانوں پہ گیا، عرش معلیٰ پہ پہنچا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قربت کے علمات میں پہنچا۔ جب میں یہ سب کچھ جا کے بتاؤں گا، کون اقرار کرے گا، کون بات مانے گا؟ تو جبرائیل کے جملے تھے آقا فکر نہ کیجئے، اِنَّ قَوْمَكَ يُكَذِّبُكَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ فَهُوَ صِدِّيقٌ۔ یہ پوری دنیا انکار کرتی رہے،
ابو بکر تصدیق بھی کرے گا، صداقت بھی پائے گا۔ جس جبریل نے ابو بکر کو صدیق کہا تھا، وہی جبریل کہتے ہیں آقا کیا آپ کے غلاموں میں معاویہ کوئی نہیں؟ فرمایا وہ تو پہلو میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ذوق سے آئے، وہ تو قدموں میں بیٹھتا ہے۔ تو جبرائیل کے جملے دل پر لکھو، کہنے لگے آقا پھر فکر نہ کریں، کتابت قرآن کی ڈپٹی معاویہ کے سپرد کریں، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، معاویہ بہادر بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس جیسا بہادر بھی کوئی نہیں، معاویہ جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اصحاب رسول کے گن گاتے جئیں گے، نبی کے غلاموں کی عظمتوں کو بیان ہاتھ بلند کر کے عہد کیجئے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، نبی کے مریدوں کی عظمت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے انشاءاللہ، نبی کے صحابہ کے ذکر میں ہم صحابہ کے ترانے گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہہ چکا ہے اب کسی کے مٹانے سے قرآن کیسے مٹے، کسی کے خاموش کروانے سے رب کا کلام خاموش کیسے ہو سکتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، نبی کے صحابہ اللہ پہ راضی ہے، اللہ محمد کے صحابہ پہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی